اداکاری کی دنیا میں کئی فنکار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پسند کی شادی کی، لیکن ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ان سیلیبریٹیز کی زندگی میں دوسری بار محبت نے دستک دی اور آج وہ دوبارہ ازدواجی زندگی میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ناگا چیتنیا اور شوبھیتا دھولیپالا ان دنوں اپنی منگنی کی وجہ سے سرخیوں میں ہیں۔ ان سے پہلے بھی کئی سیلیبریٹیز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی محبت کو دوسرا نام دیا ہے۔ ان میں ایک اداکار نے اپنے سے 22 سالہ چھوٹی حسینہ کو اپنا ہمسفر بنایا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتنے ہی ایسے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محبت کو دوسرا موقع دیا؟ حال ہی میں ناگا چیتنیا اور شوبھیتا دھولیپالا نے منگنی کر کے محبت کو دوسرا موقع دیا ہے۔ منگنی جن کی رہائش گاہ پر ہوئی تھی، دونوں کی پہلی ملاقات سمنتھا سے علیحدگی کے چند ماہ بعد ہوئی۔ شوبھیتا اپنی فلم میجر کے لیے حیدرآباد میں تھی، دونوں میں دوستی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ناگا چیتنیا نے ایک بار پھر اپنی زندگی میں محبت کو جگہ دی اور شوبھیتا دھولیپالا سے منگنی کر لی ہے۔ عامر خان کے بھانجے عمران خان نے فلم جانے تو یا جانے نا سے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اداکار نے کام کے دوران اونتیکا ملک سے شادی کی، لیکن شادی کے 8 سال بعد 2019 میں دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب اداکار کی زندگی میں بھی دوسری بار محبت آ گئی ہے۔ اس وقت عمران خان لیکھا واشنگٹن کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ سلمان خان کے بھائی ارباز خان کی پہلی شادی اداکارہ ملائکہ اروڑہ سے ہوئی تھی۔ اس جوڑے کا ایک بیٹا ارحان خان بھی ہے، لیکن 2017 میں علیحدگی سے پہلے دونوں 19 سالوں تک ساتھ رہے۔ ان کی طلاق کی خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر سنسنی پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد ارباز نے 2023 میں اپنے سے 22 سال چھوٹی میک اپ آرٹسٹ شوری خان سے شادی کی۔ بالی ووڈ کی کوئین کرینہ کپور بھلے ہی آج اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہیں، لیکن سیف علی خان کی یہ پہلی شادی نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے امرتا سنگھ سے شادی کی تھی۔ اس شادی سے ان کے 2 بچے ہیں۔ اس کے بعد سیف کو کرینہ سے پیار ہو گیا۔ اب کرینہ سے بھی سیف کے 2 بچے تیمور اور جہانگیر علی خان ہیں۔ سال 2016 میں فرحان اختر اور ادھونا بھمبانی نے اپنی 15 سالہ پرانی شادی ختم کر کے سبھی کو حیران کر دیا تھا۔ اس کے بعد فرحان کو شبانی ڈانڈیکر سے پیار ہو گیا۔ فرحان اور شبانی نے 2022 میں شادی کر لی تھی۔ دلیپ کمار کی وہ سپر ہٹ فلم جس کا ریکارڈ 37 سال بعد ٹوٹا، شاہ رخ خان نے 1995 میں کمال کر دیا۔ دلیپ کمار کو اپنے وقت کا سپر سٹار کہا جاتا تھا۔ انہوں نے تقریباً 66 سال قبل ایک فلم میں کام کیا تھا جو باکس آفس پر زبردست کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ فلم میں ایوارڈ جیتنے کے معاملے میں بھی ایک مضبوط ریکارڈ قائم کیا تھا جسے ٹوٹنے میں 37 سال لگے۔ دلیپ کمار اپنی مضبوط اداکاری کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی فلموں میں اپنی اداکاری کی مہارت کو اتنا پھیلایا کہ لوگ ان کے مداح بن گئے۔ دلیپ کمار اگرچہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آج ہم آپ کو دلیپ کمار کی اس فلم کے بارے میں بتائیں گے جس کا ریکارڈ 37 سال بعد شاہ رخ خان نے توڑا۔ دلیپ کمار اور وجنتی مالا نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے۔ دونوں کی آن سکرین جوڑی ہٹ رہی ہے۔ دونوں ستاروں نے 66 سال قبل ایک فلم میں کام کیا تھا جو باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی تھی۔ اس فلم کا نام مدھومتی ہے۔ وجنتی مالا اور دلیپ کمار کی مدھومتی سال 1958 میں ریلیز ہوئی تھی۔ دونوں کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ اس فلم کو نہ صرف سامعین نے اپنے زبردست ٹویسٹ اور تھرل کی وجہ سے سراہا، بلکہ اس کے گانے بھی ہٹ ثابت ہوئے۔ بمل رائے کی ہدایت کاری میں بنی فلم مدھومتی شائقین میں کافی مقبول ہوئی۔ فلم میں کئی ایوارڈ جیت کر ایک بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا، جسے ٹوٹنے کے لیے 37 سال کا طویل انتظار کرنا پڑا۔ IMDb کے مطابق دلیپ کمار کی مدھومتی نے 9 فلم فیئر ایوارڈ جیتے ہیں۔ مدھومتی نے بہترین فلم، بہترین ہدایت کار، بہترین میوزک ڈائریکٹر، بہترین پلے بیک سنگر، بہترین ڈائیلاگ، بہترین آرٹ ڈائریکشن اور بہترین سینما فوٹوگرافی جیسے ایوارڈز اپنے نام کیے تھے۔ دلیپ کمار کا یہ ریکارڈ 37 سال بعد شاہ رخ خان نے توڑ دیا۔ ان کی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے سال 1995 میں ریلیز ہوئی تھی، جس میں کنگ خان کاجول کے ساتھ نظر آئے تھے۔ ریلیز کے بعد یہ فلم باکس آفس پر زبردست کامیاب ثابت ہوئی اور دلیپ کمار کی مدھومتی کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिनमें बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन मावन अदाकारा, बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार, बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन प्लेबैक सिंगर, बेहतरीन स्क्रीन प्ले, बेहतरीन डायलॉग, बेहतरीन गीत निगार शामिल हैं। याद रहे कि दिलीप कुमार की मधुमती पुनर्जन्म पर मबनी थी। सिर्फ 81 लाख रुपए में बनी मधुमती ने बॉक्स ऑफिस पर मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए कमाए और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म भी बन गई थी।